السلام علیکم، ایمان جہاں میں خوش آمدید۔ ناول راہ ہدایت، جس کی رائٹر ہیں سائرہ سلیم اور آج اس کی قسط نمبر ہے 4۔ حور نے مسجد کا دروازہ کھولا جو کہ کالج کے وسط میں بنائی گئی تھی، جہاں پر لڑکیاں نماز ادا کر سکتی تھیں۔ اس نے اپنے جوتے اتارے، بیگ مسجد کے صحن میں رکھا اور وضو کرنے بیٹھ گئی۔ مسجد خالی تھی، اس وقت وہاں کوئی لڑکی موجود نہیں تھی۔ وضو سے فارغ ہو کر وہ شکرانے کے نفل ادا کرنے لگی۔ نور نے آہستگی سے مسجد کا دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئی۔ وہ نور جو کبھی بھی مسجد کی جانب نہیں آئی تھی، جو ظہر کے وقت لڑکیاں نماز ادا کر رہی ہوتی تھی، اس وقت وہ باہر اپنی ہی دنیا میں مگن ہوتی تھی، کہکے لگاتی، ہر چیز سے بے نیاز۔ وہ اندر آئی تو حور سجدے میں تھی۔ وہ جوتے اتار کر مسجد کے صحن میں آ کر کھڑی ہو گئی اور حور کو دیکھتی رہی۔ حور لا علم تھی کہ اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ حور نے سلام پھیرا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور سسکیوں سے رونے لگی۔ اللہ جی، آپ بہت اچھے ہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ میری مدد کے لیے اب کوئی نہیں آئے گا۔ میں بہت اکیلی ہو گئی تھی اللہ جی۔ کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا، کسی نے مجھ پر یقین نہیں کیا، لیکن آپ نے مجھے بچایا۔ جیسے حضرت عائشہ کی پاکیزگی کے لیے آپ نے آیات اتاری۔ جس لڑکے کے ساتھ تعلق ہونے کا مجھ پر بہتان لگایا جا رہا تھا، آپ نے اسی کے ذریعے میری مدد کی۔ اگر وہ آمنہ کا نام نہ لیتا تو میں کیا کرتی اللہ جی؟ میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ آپ میرا سب سے بڑا سہارا ہیں۔ آپ نے ہمیشہ مجھے تھاما، آپ نے کبھی مجھے گرنے نہیں دیا۔ میں جانتی ہوں آمنہ نے میرے ساتھ غلط کیا، لیکن یا اللہ میں اس سے بدلہ نہیں لوں گی، کیونکہ آپ اس سے بہترین بدلہ لے چکے ہیں۔ اس نے میرے ساتھ چال چلی اور آپ نے اسی چال میں اسے پھنسا دیا، اور بے شک آپ بہترین چال چلنے والے ہیں۔ میں نے آمنہ کو معاف کیا۔ اللہ جی، میں اس نبی کی امتی ہوں جنہوں نے اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ وہ تو پھر میری کلاس فیلو ہے۔ میں اپنے دل کو بغض اور کینہ اور بدگمانیوں سے پاک رکھنا چاہتی ہوں۔ اے اللہ، اے میرے اللہ، مجھے اپنی محبت میں خاص کر لیں۔ مسجد میں اکیلی ہونے کے باعث وہ تھوڑی سی اونچی آواز میں دعا کر رہی تھی کہ باہر کھڑی نور اس کی آواز کو سن سکتی تھی۔ وہ اس وقت حور کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی، اتنا وہ جان گئی تھی کہ حور اللہ کی محبت میں شدید لڑکی ہے۔ اس لیے وہ پلٹ گئی۔ وہ آمنہ کے کیے پر اسی وقت اس کی طرف سے معذرت کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ اس کے پاس جا نہیں سکی۔ اس کے اندر ایک گلٹ تھا کہ وہ کس زندگی کی راہ پر گامزن ہے۔ وہ کیوں اپنے رب کے ساتھ حور کی طرح جڑی ہوئی نہیں ہے؟ کیا وہ کبھی اپنے رب کی محبت میں شدید ہو نہیں پائے گی؟ وہ انہی سوچوں میں گم چلتی جا رہی تھی۔ ادھر آمنہ کے والدین کو پرنسپل کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پرنسپل نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ آمنہ کو مزید اس کالج میں پڑھنے کی اجازت نہیں دے سکتی، لیکن اس کے والدین کی منتوں سماجتوں کے بعد پرنسپل نے معافی نامہ لکھنے کو کہا اور ہیوی فائن ڈال دیا تاکہ وہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے، اور اسے کالج میں پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اور ہمارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ گاڑی یونیورسٹی کے گیٹ پر آ کر رکی۔ عمر نے ڈیش بورڈ سے اپنا موبائل اٹھایا اور دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اسکائی بلو شلوار قمیض میں وہ پاکیزہ سا وجود لگ رہا تھا، اور ماتھے پر سجدوں کے نشان اسے اور پاکیزہ بناتے تھے۔ چھوٹے، گاڑی پارک کر دینا، میرا فرسٹ لیکچر ہے، دیر نہ ہو جائے۔ جی بھائی، فائق نے مسکراتے ہوئے سر اثبات میں ہلایا۔ عمر آگے بڑھ گیا اور فائق سوچوں میں گم اسٹیئرنگ کو کچھ دیر دیکھتا رہا اور پھر سر جھٹک کر گاڑی پارک کرنے لگا۔ دونوں بھائیوں کی تربیت ان کی دادی نے کی تھی۔ دونوں کو انہوں نے قرآن سنا کر بڑا کیا تھا، لیکن پھر بھی فائق اور عمر میں بہت فرق تھا۔ فائق کو وہ اذیت ناک رات کا واقعہ نہیں بھولتا تھا۔ وہ اکثر رات کو خوابوں میں ڈر جایا کرتا تھا۔ اسے دھند سے وحشت تھی، کیونکہ اسی دھند میں اس نے اپنے والدین کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ وہ اکثر خواب میں خود کو اسی دھند میں روتے ہوئے دیکھتا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں خون لگا ہوتا تھا، اس لیے اسے سردیاں بہت اداس کر دیا کرتی تھیں۔ فائق چھوٹا اور لاڈلا تھا، اس لیے وہ اپنے والدین کے غم کو سینے میں زندہ کیے ہوئے تھا۔
اور وہ کبھی کبھی اللہ سے شکوہ بھی کیا کرتا تھا کہ چھوٹی سی عمر میں اس کے والدین کو اس سے کیوں چھین لیا گیا۔ وہ ہر سردیوں میں اسی ٹراما سے گزرتا تھا، لیکن وہ کبھی کسی کو محسوس نہیں کرواتا تھا کہ اس کے اندر ایک اذیت ہے، اس کا دل زخمی ہے۔ آج بھی وہ کچھ نہیں بھولا تھا، جس کی وجہ سے اس کا اللہ کے ساتھ وہ تعلق نہیں بن پایا تھا جو عمر کا تھا۔ کلاس میں لڑکے لڑکیاں اپنی اپنی باتوں میں مگن تھے کہ عمر کے کلاس میں داخل ہوتے ہی سب سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ کلاس میں لڑکے آگے بیٹھا کرتے تھے اور لڑکیاں پیچھے بیٹھا کرتی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر نے کلاس میں داخل ہوتے ہی سب کو سلام کیا۔ سب نے سلام کا جواب دیا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ لبوں پر پاکیزہ سی مسکراہٹ سجائے پوچھا۔ جی سر ٹھیک ہیں، آپ کیسے ہیں؟ طلبہ نے بھی حال پوچھا تو عمر نے مطمئن ہو کر الحمدللہ کہا۔ اس نے کبھی دین کو مشکل بنا کر نہیں پیش کیا تھا، ہمیشہ دین کو آسان اور محبت سے پیش کیا تھا کہ تمام طلبہ اس کو بہت غور سے سنتے تھے، اور اس کے اچھے اخلاق اور تاثیر سے بھرپور الفاظوں کو سن کر کچھ لڑکوں نے چہرے پر سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسی داڑھی بھی رکھنا شروع کر دی تھی، اور لڑکیوں نے کبھی عمر سے بے تکلفی نہیں کی تھی، جیسے آج کل یونیورسٹیز میں لڑکیاں سر کرتی ہیں تو کوئی اپنے سر ہی کو محبت میں گرفتار ہو جاتی ہیں۔ آج ہمیں جو حدیث پڑھنی ہے وہ بہت خوبصورت ہے، جس کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے۔ کیا کوئی حدیث پڑھ سکتا ہے؟ اس نے اسٹوڈنٹس کو انتہائی نرمی سے مخاطب کیا۔ سر میں۔ علی نے اپنا ہاتھ بلند کیا۔ جی پڑھیے۔ عمر نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور علی کتاب پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 3 باتیں ہیں اس نے ایمان کی مٹھاس پالی، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمام لوگوں سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں، اور یہ کہ وہ کسی شخص سے محبت صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، اور یہ کہ وہ دوبارہ کفر کی طرف لوٹنا اسی طرح ناپسند کرتا ہے جس طرح وہ آگ میں ڈالے جانے سے نفرت کرتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ علی بیٹھ جائیے۔ دیکھیں، جس طرح ہر چیز کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، اسی طرح حقیقی ایمان میں بھی ایک مزہ اور مٹھاس ہوتی ہے۔ اسی لیے اسے وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جو روحانی مرض میں مبتلا نہ ہو، اور اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت کو اپنا شعار بنا لیا ہو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کا تعلق محض رسمی نہ ہو بلکہ دلی اور حقیقی ہو تو وہ ایمان کا مزہ محسوس کرتا ہے۔ ہمارا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جتنا گہرا ہوگا، حلاوت ایمان بھی اتنی ہی زیادہ محسوس ہوگی، اور یہی چیز اللہ کی نظر میں ہمارے وقار کو بڑھاتی ہے اور نیکی کا عمل آسان کر دیتی ہے۔ حلاوت ایمان حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ جب تک ہم اپنی نظروں کو نہیں جھکائیں گے، رسول کا فرمان نہیں مانیں گے، ہر وہ چیز دیکھیں گے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، تو ہم ایمان کی مٹھاس نہیں پا سکتے۔ وہ انتہائی نرمی سے الفاظ ادا کر رہا تھا۔ کلاس میں مکمل خاموشی تھی اور سب اس کی طرف متوجہ تھے۔ اب اس حدیث سے ہمیں 3 چیزوں پر بتایا گیا ہے جس سے ہم ایمان کی مٹھاس پا سکتے ہیں۔ عمر نے مارکر کھولا اور وائٹ بورڈ پر لکھنے لگا۔ پہلی چیز، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ محبت۔ دوسرا کوئی شخص کے ساتھ محض اللہ کے لیے محبت، اور تیسری اسلام کے بعد کفر کی طرف لوٹنا سخت ناپسند ہے۔ اس نے مارکر بند کیا اور اپنا رخ طلبہ کی طرف موڑا۔ ہم اگر اس حدیث کے مفہوم کی طرف جائیں تو تمام چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت تو ایمان کا جزو ہے۔ جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح نہ دی تب تک ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ قرآن نے مسلمانوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، اور جو ایمان والے ہیں وہ تو خدا ہی سے
سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اور اسی محبت کا دوسرا جزو رسول اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور اس تمام جہان والوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ بس اب سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہماری محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کتنی ہے، کون کتنی فرما برداری کرتا ہے، اور کون اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر صحابہ کی طرح سمیعن وعاطین کہتا ہے کہ ہم نے سنا اور اس کی اطاعت کی۔ اپنا محاسبہ خود کریں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور اگر کرتے ہیں ان کا حکم مانتے ہیں تو کتنا مانتے ہیں۔ تمام لڑکے لڑکیاں سر جھکائے، وہ تو دنیا کی رنگینیوں میں ہی اتنے مگن تھے کہ انہیں قرآن پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا، اور جب تک وہ قرآن نہیں کھولیں گے، اس پر غور نہیں کریں گے، تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس چیز کا حکم دے رہے ہیں اور کس چیز سے منع کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یوں سر جھکانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ عمر نے سب کو یوں دیکھا تو محبت سے کہا، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم ظاہری طور پر کہتے ہیں کہ ہمیں محبت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، لیکن باطنی طور پر نہیں ہوتی۔ آپ آج خود سے عہد کر لیں کہ آپ اپنی محبت کا ثبوت دیں گے، آپ سمیعنا وأطعنا کہیں گے۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ ایمان کی مٹھاس پا لیں گے۔ انشاءاللہ سر، سب نے مل کر جواب دیا۔ عمر کے کہے گئے الفاظ ان کے دلوں پر اثر کر رہے تھے۔ عمر نے دھیمی سی مسکراہٹ دی۔ اب ہم دوسری چیز کی طرف آتے ہیں، اللہ کے لیے محبت۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی سے محبت کی جائے تو محض اللہ کے لیے۔ اس محبت میں ذاتی مفادات موجود نہیں ہونے چاہیے، اور اس محبت کی بنیاد اس شخص کا اللہ سے تعلق ہو۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ جو نبی یا شہید تو نہیں ہوتے، لیکن قیامت کے دن ان کے مرتبہ کی وجہ سے انبیاء و شہداء پر بھی ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہیں؟ جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بغیر کسی رشتہ اور رقابت کے، بغیر کسی لین دین کے، محض اللہ کی وجہ سے باہمی محبت کی۔ بس اللہ تعالی کی قسم ان کے چہرے سراپائی نور ہوں گے اور وہ بے خوف ہوں گے۔ اب آپ خود ہی سوچیں کہ اللہ کے لیے محبت کرنے کے لیے ہمیں کتنی بڑی خوشخبری دی جا رہی ہے، اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ رسول اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں بھی ہے، رسول اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالی ارشاد فرمائیں گے، کہاں ہے میرے وہ بندے جو میرے جلال کی وجہ سے باہمی محبت رکھتے تھے؟ آج جب کہ میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں، میں اپنے بندوں کو اپنے سایہ میں جگہ دوں گا۔ صحیح مسلم۔ اتنی بڑی بشارت دی گئی ہے ہمیں، لیکن آج اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو صرف اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے۔ اگر ہم کسی دوسرے سے طلب کی محبت رکھیں گے تو ہم اس خوشخبری کے حقدار نہیں بن سکتے، اور اپنی محبت اللہ کی مخلوق سے خالص کریں، اللہ کے لیے محبت کریں اور اللہ کے لیے ہی دشمنی کریں۔ عمر اتنی خوبصورتی سے حدیث کو بیان کر رہا تھا کہ ہر کسی کے دل میں نقش ہو رہی تھی۔ اس کی ساری باتیں سب بہت توجہ کے ساتھ سن رہے تھے، ورنہ باقی لیکچرز میں سب کو نیند آتی رہتی تھی، اور کچھ عمر کا لیکچر بھی پہلا رکھا گیا تھا، اس کی وجہ سے صبح صبح ایمان تازہ ہو جایا کرتا تھا۔ اب تیسری چیز کی طرف آتے ہیں۔ اس حدیث میں کفر کی طرف لوٹنے سے نفرت، جو حلاوت ایمان کا حصہ ہے،
ارشاد باری تعالی ہے، خدا نے تم کو ایمان عزیز بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا، یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ کفر کی طرف واپسی سے ایسی نفرت کریں جیسے آگ میں کود رہے ہوں۔ دراصل یہ ایمان کی پختگی ہے۔ جن کے دل میں ایمان کی محبت ہے وہ واقعی ایسا کرتے ہیں جیسے اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں تو انہوں نے کفر اختیار کرنے کی بجائے آگ میں کودنا منظور کیا۔ اگر ہم اسلامی تاریخ کو دیکھیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم کا ہر حربہ برتا جاتا تھا۔ مثلاً حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم ریت پر لٹا کر گھسیٹا جاتا تھا، کسی کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچا جاتا تھا۔ بہت سے لوگوں پر بلکہ ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بھی جبر کے ساتھ لالچ کا ہتھیار بھی استعمال ہوا، لیکن انہوں نے ظلم و لالچ کے مقابلے میں ایمان کو مضبوطی سے گلے لگا کے رکھا۔ آج جو بھی دین پر چلتا ہے لوگ تانوں سے زخمی کر دیتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ استقامت دکھاتے ہیں۔ انبیاء اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح تو کچھ لوگوں کے ڈر سے دین کو فالو نہیں کر پاتے۔ میں بس اتنا کہوں گا کہ اگر آپ دین پر چل رہے ہیں، تکلیفیں اور مصائب کا سامنا کر رہے ہیں، تو بس ایک دفعہ مڑ کر انبیاء اور صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ لیں کہ کیسے انہوں نے اپنے ایمان کو سینے سے لگائے رکھا، دین کو نہیں چھوڑا۔ ان کی نظریں ان لڑکوں پر تھیں جنہوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور ان کو یونیورسٹی کے لڑکوں سے مذاق کا نشانہ بننا پڑتا تھا۔ وہ ان کو حوصلہ دینا چاہتا تھا کہ وہ استقامت دکھائیں اور ایمان کی مٹھاس پا لیں، اور لڑکوں کو بھی حوصلہ ملا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ ان سے پہلے بھی جو دین پر چلتا تھا وہ اسی طرح کی تکلیفیں برداشت کرتا تھا۔ مخالفتیں، تکلیفیں اور اذیتیں یہ سب ثبوت ہوتی ہیں کہ ہم دین حق پر ہیں۔ 45 منٹ گزر چکے تھے، لیکچر اوور ہو چکا تھا، لیکن سب کو افسوس ہو رہا تھا کہ اتنی جلدی وقت گزر گیا اور وہ ابھی عمر کو اور سننا چاہتے تھے۔ عمر سب کو سلام کرتا کلاس سے باہر نکل گیا۔ جی تو اس آج کے ایپیسوڈ سے آپ لوگوں کو کیا سیکھنے کو ملا؟ میرے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا، مجھے اچھا لگے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نئی قسط کے ساتھ۔